दौलत ना मिले तो चैनल पर थूक देना। सिर्फ मंगल के दिन सूरत कौसर का नायाब वजीफा 700 अरब भी मांगो अल्लाह पाक देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, सूरत कौसर का नायाब वजीफा 800 साल पुरानी किताब से मिला। मंगल के इस बाबरकत दिन में इस तस्बीह का जो खास अमल मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये मंगल के दिन के हवाले से है। इस दिन ये वजीफा कर लेना, इंशाअल्लाह एक ही दिन के अंदर ही मुआवजा देखना। और काफी लोग ऐसे हैं जो वजीफा करके थक गए हैं लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिलती, उनके रास्ते में इस तरह की रुकावटें हैं, इस तरह की बंदिशें हैं, तो उनके लिए ये अमल है, वो इस वजीफे को कर ले। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ऐसा मुआवजा फरमाएंगे कि अल्लाह पाक ऐसा करम फरमाएंगे, आपकी तमाम मुश्किलात, तमाम परेशानियां खत्म हो जाएंगी। हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों में जो अल्लाह के दीन की मुखालफत करे उसे कत्ल कर दो, क्योंकि मुर्तद की सजा कत्ल है। और जो शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहेगा, मुआखजा करने का किसी को कोई हक नहीं, मगर जो कोई हद को पहुंचने वाले जुर्म का इर्तिकाब करेगा उस पर हद कायम की जाएगी। मंदरजा बाला अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मालूम होता है कि तौहीद और रिसालत के ऐलान के तौर पर अहद नबवी में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। सूरत कौसर का ये वजीफा इंतहाई खास और मुजर्रब वजीफा है। उसके बाद खुद मुआवजा देख लेना। इस वजीफे को हरगिज मत छोड़ना। खुदा की कसम, जितनी दौलत चाहोगे इंशाअल्लाह इससे ज्यादा पाओगे। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक अपने वसी खजानों से अता करेंगे। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 आदमियों की दुआएं रद्द नहीं होती, रोजादार की, अफ्तार के वक्त, आदिल हाकिम की और मजलूम की दुआ। अल्लाह ताला मजलूम की दुआ को बादलों से भी ऊपर उठाता है और उसके लिए आसमान के दरवाजे खोल देता है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरी इज्जत की कसम, मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा, अगरचे थोड़े अरसे के बाद करूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारा परवरदिगार बुलंद बरकत वाला है। हर रात को उस वक्त आसमान में दुनिया पर आता है जब रात का आखिरी तिहाई हिस्सा रह जाता है। वो कहता है कोई मुझसे दुआ करने वाला है कि मैं उसकी दुआ कबूल करूं, मुझसे मांगने वाला कि मैं उसे दूं, कोई मुझसे बख्शिश तलब करने वाला है कि मैं उसको बख्श दूं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत में मुझसे ज्यादा मोहब्बत रखने वाले लोगों में वो भी हैं जो मेरे बाद आएंगे। उनकी ये आरजू होगी कि काश वो अपना घर पार और माल सब कुर्बान करके किसी तरह मुझको देख लेते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुमको बेहतरीन सदके की चीज न बताऊं? तुम्हारी वो लड़की जो तलाक या शोहर के मर जाने के बाद लौट कर तुम्हारे ही पास आ गई हो और तुम्हारे अलावा उसका कोई कमाने वाला ना हो, तो तुम्हारा ऐसी लड़की पर खर्च करना बेहतरीन सदका है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने जुम्मा के दिन गुस्ल किया और खूब पाकी हासिल की और तेल या खुशबू इस्तेमाल की, फिर जुमे के लिए चला और 2 आदमियों के बीच में ना घुसा और जितनी उसकी किस्मत में थी नमाज पढ़ी, फिर जब इमाम बाहर आया और खुतबा शुरू किया तो खामोश हो गया, उसके इस जुमे से दूसरे जुमे तक तमाम गुनाह बख्श दिए जाएंगे। इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि सादिक हैं, फरमाया, तुम में हर एक की तखलीक उसकी माँ के पेट में इस तरह मुकम्मल की जाती है कि वो 40 रोज तक नुत्फा रहता है, फिर इतनी मुद्दत जमा हुआ खून रहता है, फिर इतनी ही मुद्दत गोश्त का लोथड़ा रहता है, फिर अल्लाह 4 बातें लिखने के लिए इसकी तरफ एक फरिश्ता भेजता है, बस वो इसका अमल, इसकी उम्र, इसका रिस्क और इसका बद नसीब, ये सआदतमंद होना लिखता है। फिर उसमें रूह फूंक दी जाती है, बस उस जात की कसम जिसके सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, बेशक तुम में से कोई शख्स अहले जन्नत के से अमल करता रहता है हत्ता कि उसके और जन्नत के माबेन सिर्फ एक हाथ का फासला रह जाता है, तो तकदीर उस पर गालिब आ जाता है और वो जहन्नुम का सा कोई अमल कर बैठता है तो उसमें दाखिल हो जाता है, और तुम में से कोई जहन्नुमी जैसे अमल करता रहता है हत्ता कि उसके और जहन्नुम के दरमियान एक हाथ का फासला रह जाता है, और वो अहले जन्नत का सा अमल कर लेता है तो उसमें दाखिल हो जाता है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह उस शख्स के चेहरे को तरोताजा रखे जिसने मेरे से कोई हदीस सुनी, फिर जैसे ही सुनी वैसे आगे पहुंचा दिया। ये सूरत कौसर का वजीफा है।
बेहद कीमती है। इस सूरत को बताए गए तरीके के मुताबिक कर लो, जो मांगोगे एक दिन में मिलेगा। आजमूदा वजीफा है, जिन्होंने ये वजीफा अपनी जिंदगी में कर लिया उनको पूरी जिंदगी दौलत रिज़्क की कभी कमी नहीं रही। जितना उन लोगों ने मांगा उससे कई ज्यादा अल्लाह पाक ने इन्हें अता कर दिया। अल्लाह पाक का इरशाद है, तर्जुमा कह दीजिए कि बेशक मेरा रब ही अपने बंदों में से जिसके लिए चाहे रोजी कुशादा कर देता है और जिसके लिए चाहे तंग कर देता है, और जो कुछ तुम अल्लाह की राह में खर्च करते हो अल्लाह उसका पूरा पूरा बदला देगा और वो सबसे बेहतर रोजी देने वाला है। यानी ए हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आप फरमा दें कि बेशक मेरा रब अज़्ज़ व जल अपने बंदों में जिसके लिए चाहे अपनी हिकमत के मुताबिक रिज़्क वसी फरमाता है और जिसके लिए चाहे तंग कर देता है। और ऐ लोगों, जो चीज तुम अल्लाह ताला की राह में खर्च करोगे तो वो दुनिया में या आखिरत में उसके बदले में और देगा, और वो सबसे बेहतर रिस्क देने वाला है, क्योंकि उसके सिवा जो कोई किसी को देता है, ख्वाह बादशाह लश्कर को या आका गुलाम को या साहिब खाना अपने अयाल को, वो अल्लाह ताला की पैदा की हुई और उसकी अता फरमाई हुई रोजी में से देता है। रिस्क और उसके फायदे उठाने के असबाब का खालिक अल्लाह ताला के सिवा और कोई नहीं, वही हकीकी राज़िक है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ए इब्ने आदम खर्च करो, मैं तुम पर खर्च करूंगा। बेशक अल्लाह ताला ही रिस्क देने वाला और सबसे बेहतरीन राज़िक है। और जमीन पर जितने भी चलने फिरने वाले हैं उन सब की रोजियां अल्लाह ताला ही के जिम्मे हैं। सबको रिस्क अल्लाह ताला ही देता है और यकीनन किसी लालची का लालच अल्लाह ताला के रिस्क को ज्यादा नहीं कर सकता और ना ही किसी नापसंद करने वाले की नापसंदीदगी से उसे हटा सकती है। और ये अल्लाह की हिकमत है कि इसके रिस्क के मामले में लोगों में फर्क रखा है, तो वो जिसे चाहे ज्यादा रिस्क अता फरमा दे, जिसे चाहे कम रिस्क अता फरमा दे, वही मालिक वही खालिक है। वही एक कौम के रिस्क में कुशादगी कर देता है तो दूसरी कौम के रिस्क में तंगी फरमा देता है। ये सब कुछ अल्लाह ताला के कब्ज़े कुदरत में है। इंसान कुछ भी नहीं कर सकता सिवाय दुआ करने से, सिवाय अल्लाह पाक से मांगने के। एक हदीस कुदसी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो चीज तुझे जन्नत के करीब कर सकती है उसका मैंने तुझे हुक्म दे दिया है, और जो चीज तुझे जहन्नुम के करीब कर सकती है उससे मैंने रोक दिया है। यकीनन हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मेरे दिल में ये बात डाली कि कोई भी जान उस वक्त तक फोत नहीं हो सकती, कोई भी इंसान उस वक्त तक इस दुनिया से नहीं जा सकता जब तक कि वो अपनी रोजी पूरी न कर ले और सारा रिस्क न खा ले। तो तुम अल्लाह का तकवा इख्तियार करते हुए रोजी का हसूल अच्छी तरह करो, और तुम किसी को रोजी का लेट और कम हो जाना उस बात पर ना उभारे कि तुम अल्लाह की नाफरमानी करके रोजी हासिल करने लग जाओ, क्योंकि जो कुछ अल्लाह के पास है वो अल्लाह ताला की अतात और फरमाबरदारी के जरिए ही हासिल किया जा सकता है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि अल्लाह पाक ने हमें सब्र करने का हुक्म दिया। जब हमें मुश्किलात पेश आती है, रिस्क की तंगी होती है, तो हम गिले शिकवे करना शुरू कर देते हैं, फिर हम नाजायज कामों में पड़ जाते हैं और हराम और हलाल को भूल जाते हैं। अल्लाह पाक ने इस चीज से मना फरमाया। याद रखें, रिस्क वही अच्छा है, वही फजीलत वाला है, वही इंसान के लिए फायदेमंद है जिसको इस्तेमाल करने से दुनिया भी आसान हो जाए और आखिरत भी आसान हो जाए। रिस्क की कमी अल्लाह ताला की तरफ से नहीं बल्कि इंसान के खर्च ना करने की वजह से होती है। अल्लाह पाक सारी मखलूक के लिए इसकी जरूरत के मुताबिक पूरे साल का रिस्क नाजिल फरमा देता है। हमें चाहिए कि अगर हम अपने रिस्क में बरकत और तरक्की चाहते हैं तो गरीबों में, मस्कीनों में ज्यादा से ज्यादा अल्लाह पाक का दिया हुआ रिस्क खर्च किया करें, ताकि अल्लाह हमारे रिस्क को और बढ़ा दे, मजीद बढ़ा दे, जैसा कि अल्लाह पाक ने फरमाया है। और जब उनसे कहा जाता है कि जो रिस्क खुदा ने तुमको दिया है उसमें से खर्च करो, तो काफिर मोमिनों से कहते हैं कि हम उन लोगों को खाना खिलाएं जिनको अगर खुदा चाहता तो खुद खिला देता। तो फिर अल्लाह पाक फरमाते हैं कि तुम तो साफ साफ गलती पर हो। एक किसान को देख लीजिए, वो एक बोरी बीज की खेत में बोता है और फसल उग जाने पर एक बोरी की जगह 70 बोरियां लेकर घर वापस लौट जाता है, मेहनत करता है। लेकिन अगर वो किसान ये सोचना शुरू कर दे कि मैं एक बोरी का बीज खेत में फेंक दूंगा और पता नहीं मुझे मिलेगा कि नहीं, तो फिर वो इसके कमजोर ईमान की निशानी है। इसी तरह जब हम गरीबों में, मस्कीनों में तकसीम कर देंगे तो अल्लाह पाक 1 रुपए का अजर 70 गुना ज्यादा बढ़ा कर देता है। नादरीन, आज हम आपको एक ऐसा वजीफा बताने जा रहे हैं, इसको पढ़ने से रिस्क की तंगी खत्म हो जाएगी, बेरोजगारी नहीं रहेगी, और अगर कारोबार है तो उसमें ऐसी बरकत आएगी कि फिर संभालने से भी नहीं संभलेगा।
رزق میں برکت کے لیے ارشادات ہیں کہ کس طرح چھوٹے چھوٹے عمل کرنے سے روزی رزق میں برکت ہوتی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں برتنوں کو صاف رکھنا اور گھر کے دروازے کے آگے جھاڑو دینا رزق میں اضافے کا باعث ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں امانت کو پلٹانا اور سچ بولنا رزق میں اضافہ کرتا ہے، جبکہ امانت میں خیانت کرنا اور جھوٹ بولنا غربت نفاق کا ذریعہ ہے۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، کسی نے خدمت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ میرے رزق میں اضافہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ طہارت کے ساتھ رہو تاکہ تمہارے رزق میں اضافہ ہو جائے۔ منگل کے دن آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں جب آپ کو وقت مل جائے، چاہے رات کو یا دن میں، یہ تہجد کے وقت بھی آپ کر سکتے ہیں۔ آپ نے یہ وظیفہ باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک نماز والا پڑھنا ہے۔ ایک دفعہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک کثرت سے پڑھنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں طلب مغفرت کرنا استغفار روزی میں اضافہ کرتا ہے۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مفہوم ہے 4 چیزیں رزق میں اضافہ کرتی ہیں: اچھے اخلاق، ہمسایوں کے ساتھ اچھا برتاؤ، دوسروں کو تکلیف نہ دینا اور بے تابی سے بچنا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے سحر خیزی بابرکت عمل ہے اور تمام نعمتیں خصوصاً رزق میں اضافہ کرتی ہیں۔ حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اپنے دینی بھائیوں کی عدم موجودگی میں ان کے لیے دعا کیا کرو، کیونکہ ایسا کرنے سے رزق تمہارے جانب امڑ آئے گا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد سورۃ کوثر کا ایک ایسا مختصر عمل جس سے کاروباری رکاوٹ، بندش، نکاح، محبت، خاتمہ، بے روزگاری، نافرمان اولاد کو راہ راست پر لانے کے لیے لاجواب عمل ہے۔ سورۃ کوثر کا وظیفہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ ایک دانے پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور تسبیح کے دوسرے دانے پر سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ اس طرح ہر دانے پر سورۃ کوثر اور کلمے کا وظیفہ کرنا ہے۔ یہ عمل آپ نے کتنی دفعہ کرنا ہے یہ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ پاک سورۃ کوثر پڑھنے والے انسان کے غموں کو راحت میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ یہ فضائل ہیں جو اس دنیا میں انسان کو حاصل ہوتے ہیں، اور آخرت کے فضائل کے بارے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے اگر انسان کو حوض کوثر نصیب ہو جائے تو اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے سے آپ کی ہر ایک سنت میں شفا اور برکت ہے۔ جو شخص اس سنت کے ساتھ چلے گا یقیناً دنیا و آخرت اس کے لیے راحت کا سبب بنے گی۔ اپنے اعمال پر توجہ دیجیے، حقوق العباد لازمی پورے کیجیے اور حقوق اللہ کا بھی خیال رکھیے، کیونکہ اللہ کبھی حقوق کے تلف کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ قیامت کے دن اللہ اپنے حقوق تو معاف فرما دے گا، حقوق العباد یعنی اللہ کی مخلوق کے حقوق جو آپ نے ادا نہیں کیے ہوں گے ان کو معاف نہیں فرمائے گا، ان پر آپ کو سزا دی جائے گی اور آپ کی نیکیوں سے ان حقوق کو ادا کیا جائے گا۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے رزق اور معاش کی تلاش میں صبح سویرے نکلا کرو، اس لیے کہ صبح کا وقت روزی اور کامیابی کا باعث ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صلح رحمی انسان کو خوش اخلاق اور سخی بناتی ہے، ساتھ نفس کو پاک رزق اور عمر میں اضافہ کرتی ہے۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو اپنی عمر اور رزق میں اضافہ چاہتا ہے اسے چاہیے کہ پروردگار عالم کا تقوی اختیار کرے اور رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کرے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جس کی زبان سچی ہوگی اس کا عمل اچھا ہوگا، اور جس کی نیت اچھی ہوگی اس کے رزق میں اضافہ ہوگا، اور جس کی اپنے اہل عیال کے ساتھ گفتار اچھی ہوگی اس کی عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو بھی دنیا سے پشت کر کے اللہ کی طرف آئے گا اللہ اس کے مخارج اور رزق کا انتظام فرمائے گا،
اور اسے ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ آپ اللہ پاک سے اپنی تمام حاجتوں کے لیے، اپنی مرادوں کے لیے مانگ لیجئے گا۔ دعا کے معنی اللہ تعالیٰ سے مانگنے اور اس کی بارگاہ میں اپنا دامن پھیلانے کے ہیں۔ دعا صرف مشکلات، پریشانی یا بیماری سے چھٹکارا پانے کے لیے نہیں کی جاتی، بلکہ لوگ خالق حقیقی کی معرفت سے سرشار ہیں، وہ اس کی بارگاہ میں ہر وقت دعا کرتے ہیں کہ قرب الہی حاصل ہو جائے۔ قبولیت دعا کے لیے ایک ضروری شرط یہ ہے کہ آدمی جلد بازی سے کام نہ لے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اب ایسی کسی حاجت کے لیے دعا مانگتا ہے، مگر جب بظاہر وہ مراد بر نہیں آتی تو مایوس ہو کر نہ صرف دعا کو چھوڑ دیتا ہے، دعا کرتے وقت انسان یہ محسوس کرے کہ اسے اللہ تعالیٰ سے استطاعت کی شدید ترین ضرورت ہے، اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات پاک ہے جو اس مجبور کی دعا کو اس وقت شرف قبولیت سے نوازتا ہے جب وہ اس سے دعا کرے۔ اللہ ہی کی ذات ہر تکلیف کو دور کرنے والی ہے۔ اگر کوئی شخص اس طرح دعا کرے کہ وہ سمجھتا ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بے نیاز ہے، اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اقدس سے استطاعت کی کوئی ضرورت و حاجت نہیں، بلکہ وہ صرف عادت اور روٹین کے طور پر دعا کر رہا ہے، تو ایسی دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہوتی۔ ایک دفعہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور اپنے شوہر کی شکایت کی کہ وہ بہت زیادہ اپنے دوستوں کو گھر دعوت دیتا رہتا ہے اور وہ تھک جاتی ہے کھانا بنا بنا کے، اور ان کی مہمانداری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، اور وہ عورت واپس چلی گئی۔ کچھ دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کے شوہر کو بلوایا اور فرمایا، آج میں تمہارا مہمان ہوں۔ وہ آدمی بہت خوش ہوا اور گھر جا کے اپنی بیوی کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج ہمارے مہمان ہیں۔ اس کی بیوی بے حد خوش ہوئی اور وقت لگا کر اور محنت سے ہر اچھی چیز تیار کرنے میں مصروف عمل ہو گئی۔ اس زبردست پرتکلف دعوت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے کہا، اپنی بیوی سے کہنا اس دروازے کو دیکھتی رہے جس سے میں جاؤں گا۔ تو اس کی بیوی نے ایسا ہی کیا، وہ دیکھتی رہی کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے نکلتے ہی آپ کے پیچھے سے بہت سے حشرات، بچھو اور بہت سے مہلک حشرات بھی گھر سے باہر نکل گئے، اور یہ عجیب و غریب منظر دیکھ کر وہ بے ہوش ہو گئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی تو آپ نے فرمایا کہ یہ ہوتا ہے جب تمہارے گھر سے مہمان جاتا ہے تو اپنے ساتھ ہر طرح کی خطرات، مشکلات اور آزمائش اور مہلک جاندار گھر سے باہر لے جاتا ہے، اور یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جو تم محنت کر کے اس کی خدمت اور خاطر مدارت کرتی ہو۔ جس گھر میں مہمان آتے جاتے رہتے ہیں اللہ اس گھر سے محبت کرتا ہے، اس گھر سے بہتر اور کیا ہوگا۔ جو چھوٹے بڑے کے لیے کھلا رہے ہیں، ایسے گھر پر اللہ کی رحمت اور بخشش نازل ہوتی رہتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی کا بھلا چاہتے ہیں تو اسے نوازتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا، کس انعام سے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آپ نے فرمایا، مہمان اپنا نصیب لے کر آتا ہے اور جاتے ہوئے گھر والوں کے گناہ اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ عزیز دوستو، جان لو کہ مہمان جنت کا راستہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے مہمان کے ساتھ بے لوث ہو۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مہمان اپنا رزق لے کر آتا ہے اور میزبان کے گھر والوں کے گناہ دھو ڈالتا ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ سورۃ کوثر کا ایک ایسا مختصر عمل جو اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ نے کس ترتیب سے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ منگل کے دن آپ نے باوضو ہو کر کسی بھی وقت اس وظیفے کو کر لینا ہے جب آپ کو آسانی سے وقت میسر ہو۔ آپ کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد، جب آپ کے لیے آسانی ہو۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ تسبیح اپنے ہاتھوں میں لے لی۔ تسبیح کے ایک دانے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور دوسرے دانے پر سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورۃ کوثر آپ نے 41 مرتبہ پڑھنی ہے، یعنی اس طریقے سے آپ نے 41 مرتبہ سورۃ کو 41 دفعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں گے اور 41 دفعہ ہی سورۃ کوثر پڑھ کے آپ نے
استغفر اللہ استغفر اللہ کی ایک مکمل تسبیح پڑھ کر آخر میں دوبارہ درود پاک 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے سے آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے غیب سے اتنا رزق عطا کرے گا کہ آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے۔ یہ سورۃ کوثر کا ایک خاص وظیفہ ہے۔ ان وظائف سے انشاءاللہ ایسا معجزہ ہوگا کہ آپ لوگوں کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ اللہ پاک ہر مشکل کو ختم فرما دیں گے۔ رزق اور دولت کی اسے پرواہ نہیں ہوگی کہ پیسہ آپ سے ختم نہیں ہوگا۔ اللہ پاک ہر مشکل کو ختم فرما دیں گے۔ پروردگار عالم قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، اور جو کوئی اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مشکل سے نجات کا راستہ پیدا کر دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ایک حدیث میں آیا ہے، جو بھی زیادہ سے زیادہ استغفار کرے گا خداوند عالم اس کی ہر پریشانی کو کشائش اور تنگی کو آسائش میں بدل دے گا اور اسے وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ انسان قرآنی آیات کا ورد کرتے ہوئے اللہ کی طرف سے رزق کے ملنے کا انتظار کرے، بلکہ تقوی اور پرہیزگاری کا مقصد ہی مسلسل سعی اور کوشش کرنا ہے۔ سعی اور کوشش کے باوجود اگر کسی کے لیے رزق نہیں مل رہا تو اس وقت خداوند عالم نے کشائش کی ضمانت دی ہے، اور اس آیت کے نازل ہونے کے بعد پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اصحاب یہ کہتے ہوئے کہ اللہ نے ہمارے رزق کی ذمہ داری لے لی ہے، کسب و بکار چھوڑ کر عبادت الہی میں مشغول ہو گئے۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس کا علم ہوا تو ان سے فرمایا، جو بھی ایسا کرے اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ دعا کے ساتھ سعی اور کوشش جاری رکھو۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو مجھے ماں باپ کے ساتھ نیکی اور صلح رحمی کی ضمانت دے میں اسے مال و دولت اور عمر میں اضافے اور رشتہ داروں کے دلوں میں اس کی نسبت محبت کی ضمانت دوں گا۔ امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں، دیانتداری رزق لاتی ہے جبکہ خیانت فقر لے آتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ پاک آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے، آپ کے رزق میں، آپ کی روزی میں بہت زیادہ اضافہ ہو۔ ایک رات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے عہد خلافت میں لوگوں کے خیالات کا جائزہ لے رہے تھے اور ان کی خبرگیری میں مصروف تھے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو تھکاوٹ محسوس ہوئی تو کسی گھر کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ اسی دوران کیا سنتے ہیں کہ ایک عورت اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ بیٹی جاؤ اٹھو اور دودھ میں پانی ملا دو۔ بیٹی نے کہا، اماں کیا آپ کو معلوم نہیں کہ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے منع کیا ہے؟ اس کی ماں نے کہا، اے بیٹی جاؤ تم دودھ میں پانی ملا دو، عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے۔ اس لڑکی نے جواب دیا کہ اماں اگر عمر رضی اللہ عنہ نہیں دیکھ رہا تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا رب تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس نیک لڑکی کی بات پسند آئی۔ اپنے غلام اسلم کو جو اس وقت اس کے برا تھے فرمایا، اے اسلم اس دروازے کی شناخت رکھنا اور یہ جگہ بھی یاد رکھنا۔ پھر وہ دونوں آگے چل دیے۔ جب صبح ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اسلم وہاں جاؤ اور معلوم کرو کہ وہاں کہنے والی لڑکی کون ہے اور اس نے کس عورت کو جواب دیا اور کیا ان کے ہاں کوئی مرد ہے۔ اسلم معلومات لے کر واپس آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس نے بتایا کہ وہ لڑکی کنواری غیر شادی شدہ ہے اور وہ اس کی ماں ہے اور ان کے ہاں کوئی مرد نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بچوں کو بلایا اور ان کو حقیقت حال سے آگاہ کیا، پھر فرمایا، کیا تم میں سے کسی کو عورت کی حاجت ہے تو میں اس کی شادی کر دوں، اور اگر تمہارے باپ میں عورتوں کے پاس جانے کی طاقت ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی اس لڑکی سے نکاح کرنے میں مجھ پر سبقت نہ لے جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میری تو بیوی ہے۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میری بھی بیوی ہے۔ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابا جان میری بیوی نہیں ہے، آپ میری شادی کر دیں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس لڑکی کو پیغام دے بھیجا اور اپنے بیٹے عاصم سے اس کی شادی کر دی۔ عاصم کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی جو حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ بنی۔ حضرت عمر بن عبد العزیز بن مروان کے سب سے زیادہ عادل حکمران اور پانچوں خلیفہ راشد تھے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔